پاکستانی ایکسپورٹس میں ریکارڈ اضافہ، امریکہ اور برطانیہ کا رخ پاکستان کی طرف ہو گیا۔ مالی سال 2020-21 میں امریکہ کے لیے برآمدات میں 39% اضافہ، جبکہ برطانیہ کے لیے 30% اضافہ ہوا۔ دیکھتے ہیں بلال ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان برآمدات میں درست سمت پر گامزن ہو گیا۔ بڑے معیشت ممالک سے برآمدات میں ریکارڈ اضافہ روشن مستقبل کی نوید ہے۔ مالی سال 2020-21 میں امریکہ سب سے زیادہ پاکستان پر انحصار کرتا نظر آیا، جبکہ پولینڈ 28%، نیدرلینڈ 23% اور جرمنی کے لیے 19% اضافہ ہوا۔ پاکستانی چونکہ ہم اس R&D پہ بہت انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مشینری پہ پوری دنیا میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں نئی مشینری پہ، تو ہم نے آرڈرز لیے ہیں اور ان کو ہم نے گاہک جو ہیں سیٹسفائیڈ ہیں، اور اس وجہ سے انشاءاللہ ایک تو ایکسپورٹ بڑھے گی اور اس کے ساتھ دوسرا امپورٹ بل کم ہو رہا ہے۔ امریکہ کو بھیجی گئی ایکسپورٹ $5.2 ارب ہو گئی، جبکہ برطانیہ کے ساتھ ایکسپورٹس میں $2 ارب سے زائد کا اضافہ ہوا۔ آسٹریلیا کے لیے برآمدات $281 ملین ہو گئیں۔ نیدرلینڈ سے ایکسپورٹس $1 ارب سے $1.2 ارب ہو گئیں۔ جرمنی کے ساتھ برآمدات میں 29% اضافہ $1.5 ارب تک جا پہنچیں۔ افغانستان کے لیے برآمدات 851 ملین تھی، جو اب $1 ارب ہو گئی ہیں۔ میں اپریشیٹ کروں گا پرائم منسٹر کے اس ویژن کو کہ جو انہوں نے گیس اور بجلی کے ریٹ کم کیے، 13 سینٹ سے 6 سینٹ، یہ مین ریزن بنا ہے کہ آپ نے بجلی اور گیس ہاف ریٹ پہ دیا اور آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں۔ اپنے ملک میں بننے والی جتنی پروڈکٹس ہوں گے، اسپیشلی ٹیکسٹائل کی، کیمیکلز کی، جتنے بھی سیکٹر ہیں، ان سب میں وہ پروڈکٹ جو ہے نا وہ ہمیں چیپر پڑے گی، دین پھر ہم دوسرے ملکوں سے، کنٹری سے اس کا مطلب مارکیٹ میں کمپیٹ کر کے، اور ہم اپنی ایکسپورٹ کو اس طرح کر کے، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو، کیمیکلز کی ایکسپورٹ کو، دوسری چیزوں کی ایکسپورٹ کو ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ بڑی معاشی منڈیوں میں پاکستانی مال کی ڈیمانڈ روشن مستقبل کی نوید ہے۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ جھنگ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ دیہی مراکز صحت سمیت تحصیل اور ضلع انتظامیہ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی کمی کو پورا کر دیا گیا ہے۔ مریضوں کا علاج معالجہ اب ڈسپنسرز کے بجائے ڈاکٹرز کریں گے۔ مراکز صحت جھنگ میں ڈاکٹرز کی سیٹیں خالی ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جس کے باعث مریض ڈسپنسر سے علاج کروانے پر مجبور ہیں، جس کے پیش نظر حکومت پنجاب کی جانب سے مراکز صحت THQ اور DHQ ہسپتال میں خالی سیٹوں پر ڈاکٹرز تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ بنیادی مراکز صحت میں 27 میڈیکل آفیسرز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ ہیپاٹائٹس B اور C جان لیوا مرض، سرکاری ادویات ملنا بند ہو گئی ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے آزادار حسین کی اس رپورٹ میں۔ الائڈ اور DHQ اسپتال کے بعد جنرل اسپتال غلام محمد آباد میں بھی ہیپاٹائٹس B اور C ادویات ختم ہو گئی ہیں۔ متاثرہ مریضوں کا کہنا ہے کہ ہسپتال انتظامیہ کہتی ہے ادویات ختم ہو گئی ہیں۔ حکومت پنجاب ہیپاٹائٹس ادویات کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹ ਖਲਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਗਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ, ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ। میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عامر نوید کا کہنا ہے کہ ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تحت حکومت پنجاب ادویات فراہم کر رہی ہے۔ ہیپاٹائٹس ادویات کی فراہمی کے لیے حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ مزید کہنا تھا کہ جلد ادویات کی فراہمی کے بعد مریضوں کو فراہم کی جائیں گی۔ ہیپاٹائٹس جو ہے یہ گورنمنٹ پنجاب کا علیحدہ سے پروگرام ہے، ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام، اور اسی کے تحت جو ہے نا وہ میڈیسن ہمیں لاہور سے جو مین آفس ہے ان کا وہاں سے ملتی ہے۔ تو ابھی دوائی جو ہے وہ وقتی طور پہ ختم ہوئی ہے، لیکن ہمارا جو پروونشل آفس ہے تو تھوڑی دیر میں وہاں سے دوائی جو ہے نا وہاں ہمارے ہاسپٹل پہنچ جائے گی۔ ابھی ان سے بات ہو گئی ہے تو ان کے پاس اویلیبل ہے میڈیسن۔ ہیپاٹائٹس جیسے جان لیوا مرض میں مبتلا مریض ٹیچنگ ہسپتالوں میں ادویات کے حصول کے لیے خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ جنرل اسپتال غلام محمد آباد میں ہیپاٹائٹس ادویات کی فراہمی میں تاخیر مریضوں کے مرض میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چنیوٹ میں ناک، کان اور گلے کے مریض دربدر۔ بڑے سرکاری ہسپتال میں NT ڈاکٹرز سرے سے ہی موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ ناک، کان اور گلے کی مرض میں مبتلا ہیں تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چنیوٹ کا رخ نہ کریں۔ جی ہاں، ضلع کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں ENT ڈاکٹر سرے سے موجود ہی نہیں۔ ناک، کان اور گلے کی مرض میں مبتلا مریض علاج معالجے کے لیے شدید پریشان دکھائی دینے لگے ہیں۔
मुतासरा मरीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की बजाय निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हो गए। मरीजों का कहना था कि ENT डॉक्टर्स न होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीजों ने वजीर आला पंजाब, वजीर सेहत और अस्पताल इंतजामिया से मुतालबा किया कि DHQ अस्पताल चिन्योट में नाक, कान और गले के डॉक्टर्स की तैनाती के अमल को यकीनी बनाया जाए ताकि इलाज मुआवजा मुमकिन हो सके। कान में दर्द है तो इधर NET डॉक्टर ही नहीं है और डिस्ट्रिक्ट ये वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और मैं यही डिमांड करता हूँ CM पंजाब से और ज़िली इंतज़ामिया से जो है ना फिलफौर जो है ना डॉक्टर की जो अवेलेबिलिटी बनाए ताकि जो है ना शहरी जो है दुश्वार ना हो और उन्हें फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे अब मुझे आ रही, मैं प्राइवेट क्लिनिक की तरफ जा रहा हूँ और किसी और को जो है ना प्राइवेट क्लिनिक का जो है रुख न करना पड़े। AMS डॉक्टर मोहम्मद सादिक का कहना था कि ENT डॉक्टर्स की खाली असामियों पर तैनाती के लिए हायर अथॉरिटीज को लेटर लिखे हैं। जो ही ENT डॉक्टर्स की अप्रूवल हुई तो तैनाती के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में आने वाले नाक, कान और गले के मरीजों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ पर ENT डॉक्टर्स की खाली असामियों पर तैनाती के अमल को यकीनी बनाया जाए ताकि इलाज मुआवजे में परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहरों के बढ़ते मसाइल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का चिन्योट समेत 119 शहरों का मास्टर प्लान बनाने का फैसला। शहरियों की जानिब से इक़दाम की तारीफ की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर की इस रिपोर्ट में। शहरियों के मसाइल कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने मास्टर प्लान बनाने का फैसला किया है। मास्टर प्लान के तहत ज़राई रकबे को महफूज बनाया जा सकेगा। शहरियों ने हुकूमत के इस इक़दाम की तारीफ की। मास्टर प्लान कर रही है, ये बहुत अच्छा है। इससे हमारे चिन्योट की खूबसूरती बढ़ेगी। ये जो भाई ये गैर कानूनी टाउन वगैरह बन रहे हैं ये ख़त्म होने चाहिए। चिन्योट की खूबसूरती बढ़नी चाहिए। हुकूमत ने ये जो काम शुरू किया मास्टर प्लान, चंद शहरों में ये काम शुरू किया है, ये हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द इसको पाए तकमील तक पहुँचाएं। मास्टर प्लान के तहत इंडस्ट्रियल और रिहायशी एरिया को कंट्रोल किया जाएगा जिससे शहरियों को मियारी सेहत और तालीम की बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाएंगी। मास्टर प्लान के बायस शहर की खूबसूरती में भी इजाफा किया जाएगा। साथ ही साथ मईशत और मियारी सहूलियात की फराहमी भी मुमकिन बनाई जा सकेगी। शहरियों का कहना था कि वो टैक्स अदा करते हैं लेकिन सहूलियात की अदम दस्तियाबी से वो शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत जल्द मास्टर प्लान बनाए ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। दूसरी जानिब जंग में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम की तामीर का फैसला। हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 करोड़ रुपए जारी, इब्तदाई 2 करोड़ रुपए रवां साल ही जारी किए जाएंगे। ज़िला इंतजामिया की जानिब से ऑडिटोरियम की तामीर के लिए महकमा अनहार से जगह लेने की तजवीज़ डिप्टी कमिश्नर फयाज माहौल को पेश की गई है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक 1 एकड़ रकबे पर ऑडिटोरियम की तामीर मुमकिन की जाएगी जिससे तफरीही और सरकारी तकरीबात के लिए मौजू जगह मुयस्सर आ सकेगी। दूसरी जानिब टोबा म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस के सामने वाटर सप्लाई लाइन फट गई। अल्लामा इकबाल रोड, इस्लामपुरा और इकबाल नगर को पानी की फराहमी बंद। इंतजामिया ने मरम्मत के लिए 24 से 30 घंटे का वक्त दे दिया है। टोबा टेक्सिंग में म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस के सामने वाटर सप्लाई की पाइपलाइन फट गई जिससे मुख्तलिफ इलाकों को पानी की फराहमी बंद हो गई। नकारा पाइपलाइन फटने की वजह से अल्लामा इकबाल रोड, इस्लामपुरा, इकबाल नगर, इकालवाला रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों के बासी पानी से महरूम हो गए जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। म्यूनसिपल कमेटी की वर्किंग पे सवालिया निशान है कि आए दिन जगह जगह पे गटर बंद हो जाते हैं और पाइप फट जाते हैं और इन्हें चाहिए कि अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करें। म्यूनसिपल कमेटी के अमले की जाम से पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। इस मौका पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तौसीफुर रहमान का कहना है कि वाटर सप्लाई का काम मुकम्मल किया जा रहा है। यहाँ पे अमला जो है वो काम कर रहा है और उस पर हम जल्द ही काबू पा लेंगे। उसका जो 80% जो काम है वो कम्प्लीट हो चुका है। बस वो 1-2 लीकेजेस हैं जिनको कवर करना बाकी रह गया है। शहरियों का कहना है कि आए रोज ऐसे वाकयात से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इंतजामिया को नकारा पाइपलाइन निकालकर नई डालनी चाहिए ताकि मजीद परेशानी का सामना न हो सके। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। अभी आपको अपडेट करें, कोरोना केसेस में नुमाया कमी वाक़ हुई है। फैसलाबाद में 3, टोबा में 1 मरीज रिपोर्ट। चिन्योट और झंग में कोई नया केस सामने नहीं आया। कोरोना केसेस में नुमाया कमी आने लगी है। फैसलाबाद में 3, टोबा में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ जबकि झंग और चिन्योट में कोई नया केस सामने नहीं आया है। आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स चोरों के खिलाफ कवानीन तैयार। नॉन टैक्स फाइलर्स को 2.5 करोड़ जबकि फाइलर्स को 10 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पर गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी
وزیر خزانہ چیئرمین FBR یا سینئر ممبران بورڈ کی اجازت سے مشروط ہوگی۔ FBR کی جانب سے قوانین میں اہم تبدیلی سامنے آ گئی ہے، جس کے تحت نان فائلرز کو 2.5 کروڑ روپے کی ٹیکس چوری پر گرفتار کر لیا جائے گا، جبکہ 10 کروڑ روپے کی ٹیکس چوری پر فائلر کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں ممبر پنجاب بار کونسل میاں مہران طاہر پر درج مقدمے کا معاملہ، ڈویژن بھر میں وکلاء کا مقدمے کے خلاف احتجاج جاری۔ ڈسٹرکٹ بار کمیٹی روم فیصل آباد میں وکلاء کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ ڈویژن بھر میں عدالتوں کا بائیکاٹ کرنے پر اتفاق رائے طے پا گیا۔ کہ مسلم لیگ نون کے صدر اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی فیصل آباد آمد، سابق وزیر مملکت عابد شیر علی، طلال چودھری اور رانا افضل خان کی رہائش گاہوں پر گئے، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ بیورو چیف ظفر ڈوگر صاحب کی رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف فیصل آباد پہنچنے کے بعد سب سے پہلے سابق وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی رہائش گاہ مدینہ ٹاؤن پہنچے۔ انہوں نے طلال چودھری کی والدہ کی وفات پر اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ رکن قومی اسمبلی شہباز بابر گجر اور سابق وائس چیئرمین واسا میاں عرفان منان بھی موجود تھے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سابق میئر چودھری شیر علی کی رہائش گاہ پر بھی گئے۔ ان کی بہو اور سابق وزیر مملکت پانی و بجلی عابد شیر علی کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا، مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ MPA میاں طاہر جمیل اور دیگر لیگی رہنما بھی موجود تھے۔ شہباز شریف عابد شیر علی کی کمسن بچیوں کو گلے لگا کر پیار کرتے رہے۔ انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ فیصل آباد میں چودھری شیر علی صاحب کے صاحبزادے عابد شیر علی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا پرسوں لاہور میں، ان کے میں فاتحہ خوانی کے لیے میں حاضر ہوا ہوں آج یہاں پہ فیصل آباد میں۔ اللہ تعالیٰ عابد شیر علی صاحب کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور چودھری شیر علی صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سابق وزیر مملکت برائے خزانہ رانا محمد افضل خان کی رہائش گاہ پر گئے، جہاں انہوں نے مرحوم کی بیوہ سابق MPA ڈاکٹر نجمہ افضل، ان کے صاحبزادے ڈویژنل سیکرٹری انفارمیشن رانا احسان افضل خان اور رانا انعام افضل خان سے تعزیت کی۔ شہباز شریف نے رانا افضل خان کی پارٹی اور ملک کے لیے خدمات کی تعریف کی اور مغفرت کی دعا بھی کی۔ MPA فقیر حسین ڈوگر، سابق MNA حاجی اکرم انصاری، نائب صدر چیمبر آف کامرس ایوب اسلم منج اور شیراز کالوں کے علاوہ دیگر لیگی رہنما بھی موجود تھے۔ قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف ایک عرصہ بعد فیصل آباد آئے۔ کارکنان ان کے دورے اقتدار کی تعریفیں اور موجودہ عہد میں فیصل آباد کو درپیش مسائل کے بارے بتاتے رہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز عبد الرحمان، فضیل احمد اور عمیر عظمت کے ساتھ ظفر ڈوگر، فیصل آباد۔ چنیوٹ ڈپٹی کمشنر مسعود نعمان کا اچانک چک نمبر 134 کا دورہ، زیر تعمیر لنک روڈ کے جاری کام اور معیار کا جائزہ لیا۔ جھنگ میں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں کورونا کی موجودہ صورتحال پر CO ہیلتھ نے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ مسعود نعمان نے چک نمبر 137 کا اچانک دورہ کیا، زیر تعمیر لنک روڈ کے جاری کام اور معیار کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ معیاری میٹیریل پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، رواں مالی سال میں تمام اسکیمیں بروقت مکمل کرائیں گے۔ جنگ میں DC فیاض موہل کی زیر صدارت کورونا ویکسین کی دستیابی کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں کورونا کی چوتھی لہر کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اصغر نے کورونا ویکسین پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے اوورسیز پاکستانیوں کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگانے کی ہدایت کی۔ سانگلیاوالا میں MPA فردوس رائے کا میونسپل کمیٹی اور ترقیاتی کاموں کا دورہ۔ فردوس رائے نے میونسپل کمیٹی میں افسران اور سماجی کارکنان سے میٹنگ کی۔ شہر کی تعمیر و ترقی اور مسائل بارے تبادلہ خیال ہوا۔ MPA فردوس رائے نے کینال روڈ پر سڑک کی تعمیر کا جائزہ لیا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی پرویز اختر، MOI امین طور اور SDO محمد امین ہمراہ تھے۔ توبہ ٹیک سنگھ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد مدثر کی زیر صدارت عید الاضحیٰ کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں عید الاضحیٰ کے لیے کیے جانے والے انتظامات پر بریفنگ ہوئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد مدثر کا کہنا تھا کہ عید کے دنوں میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کا اہم ہدف ہے۔ فیصل آباد میں ریئل اسٹیٹ سے منسلک نجی ہاؤسنگ ڈیولپر نے DG FDA ڈاکٹر فیصل عظیم سے ملاقات کی۔ صدر ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن پنجاب میاں تنویر ریاض، صدر FDA سٹی عامر نذیر، ڈیولپرز ایسوسی ایشن چودھری عمران موجود تھے۔ ڈیولپرز نے ڈائریکٹر جنرل FDA کو نجی ڈیولپرز کے مسائل بارے بتایا۔
آپ کو بتائیں کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے ضلع انتظامیہ کا مویشی منڈیاں فعال کرنے کا فیصلہ۔ ضلع بھر میں کل 7 مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی۔ بیوپاریوں اور شہریوں کو تمام تر سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی۔ جھنگ میں ضلع انتظامیہ متحرک، مویشی منڈیاں قائم کرنے کے لیے جگہوں کا انتخاب کر لیا۔ ڈی سی فیاض احمد مغل کا کہنا تھا ضلع بھر میں کل 7 مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی۔ کورونا SOPs کے تحت شہر سے دور اہم مقام پر جانوروں کو منتقل کیا جائے گا۔ ضلع جھنگ میں ہم اوورآل جو ہے وہ 7 منڈیاں وہ لگا رہے ہیں۔ یکم ذی الحجہ سے ہم ان کو فنکشنل کر دیں گے۔ اس میں جو بیسک چیزیں ہیں جس طرح پانی ہے، اس کے علاوہ سیٹنگ پلان ہے ہمارا، اس کے علاوہ ہمیں چارے کے لیے جو کھرلیاں وغیرہ ہے وہ رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو SOPs ہیں کورونا کے ان کو سختی سے عمل درآمد کروائیں گے، اور اس بات کو ہم انشور کریں گے کہ شہر سے ایک مناسب فاصلے پہ ہوں تاکہ شہر میں اس کا جو اثرات ہے وہ بالکل نہ ہو۔ ڈی سی کہتے ہیں کہ شہر میں جانوروں کی خرید و فروخت نہیں ہونے دی جائے گی۔ مویشی منڈیوں میں تمام سہولیات مفت فراہم کریں گے، جبکہ کانگو وائرس سے بچاؤ اور بیمار جانوروں کا منڈی میں داخلہ روکنے کے لیے لائیو سٹاک ڈاکٹر تعینات ہوگا۔ ہمارا لائیو سٹاک جو ہے اس کے ساتھ جو ہیں وہ ساتھ ہی ان کے وہ پینلز وہ بنائے ہیں، تو 7 لوگ جو ہیں 7 ڈاکٹر ویٹرنری وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بیٹھیں گے۔ ہمارے پاس اس کی میڈیسنز بھی ہے اور اس کا بالکل ہم خیال رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا 3 منڈیاں تحصیل جھنگ میں شورکوٹ، گڑھ موڑ، احمد پور سیال اور 18 ہزاری میں ایک منڈی قائم کی جائے گی، جو 12 ذی الحج تک قائم رہیں گی۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ طیب سیف، جھنگ۔ فیصل آباد سے PIA کی پہلی پرواز A320 مسافروں کو لے کر اسکردو پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر مسافروں اور جہاز کے عملے نے کیک کاٹا۔ شہریوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ صدر پیپلز پارٹی پنجاب ویمن ونگ سمینہ گھرکی کی فیصل آباد آمد، خواتین سے ملاقات کی اور تنظیمی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ صدر وومن ونگ پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی سمینہ گھرکی نے فیصل آباد کا دورہ کیا، نجی ہوٹل میں خواتین عہدیداروں سے ملاقات کی اور کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وہ تمام عہدیداران کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ یہ تو مسلسل جدوجہد کا نام ہے، جو ہماری تنظیمی جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کا، یہ اپنی پارٹی کے لیے جو لائل لوگ ہوتے ہیں انہی کے، اور ان کی پرفارمنس کو اس طرح تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہم چیک کرتے ہیں، صرف یہ ہے کہ یہ اب کمپٹیشن اتنا آ گیا ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی پرفارمنس بہتر ہے، تو اسے ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اپریشیٹ بھی کریں اور اپنی لیڈرشپ، مین لیڈرشپ کو بھی بتائیں۔ ضلعی صدر وومن ونگ پیپلز پارٹی وومن ونگ سکینہ چودھری نے کہا کہ تمام خواتین پارٹی منشور کو لے کر کام کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں آج سمینہ گھرکی نے خواتین سے ملاقات کی، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ سمینہ خالد گھرکی صاحبہ جو پنجاب کی ہماری صدر ہیں، وہ یہاں پہ ہمارے ڈویژن کی سطح پر آئی ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے اور ہماری خواتین نے فردن ان سے ملی ہیں اور بہت خوشی محسوس کی ہے ان کے اخلاق سے، ان کے اچھے طریقے سے، ان کے اچھی تقریر سے۔ خواتین عہدیداروں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو گلی گلی پہنچانے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ سوشل ویلفیئر کے ادارہ سنتزار میں ڈسپلے سینٹر فعال کر دیا گیا۔ ویلفیئر کے ادارہ سنتزار میں ڈسپلے سینٹر کو فعال کر دیا گیا، جبکہ طالبات نے اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے نمونے ڈسپلے میں پیش کیے۔ اس کے علاوہ طالبات کی جانب سے سٹچ کیے گئے ملبوسات اور سجاوٹی اشیاء بھی نمائش میں لگائی گئی۔ سنتزار میں ڈسپلے سینٹر جو ہے کافی عرصے سے بنا ہوا ہے، لیکن پچھلے تقریباً 8-10 سال سے یہ بالکل غیر فعال تھا، خالی ہو چکا تھا، کلائنٹس یہاں پہ نہیں آتے تھے۔ اب ہماری ڈویژنل ڈائریکٹر صاحبہ کی اور ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کی خواہش ہے خاص طور پہ کہ اس کو فعال کیا جائے، کیونکہ یہ بہت اچھی جگہ پہ واقع ہے۔ سنتزار کی انچارج زاہدہ ناز کا کہنا تھا کافی عرصے سے ڈسپلے سینٹر غیر فعال تھا۔ اس ادارے میں طالبات کو جو مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں ان کی بنائی گئی اشیاء کو ڈسپلے میں لگایا گیا ہے، جس کا مقصد خواتین کی جانب سے اچھی کارکردگی کو عوام تک پہنچایا جائے۔ ڈسپلے میں تمام ڈیکوریشن پیسز ہاتھ سے بنائے گئے۔ خواتین کے ہاتھ کے جو ہینڈی کرافٹس ہیں، جو خاص طور پہ سنتزار میں اندر کام ہوتا ہے، ورکنگ ہوتی ہے، اس کو ہم یہاں پہ ڈسپلے میں لے کے آئیں تاکہ کلائنٹس یہاں کا رخ کریں اور مارکیٹ سے کم ریٹ پہ ان کو اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں اچھی کوالٹی کی اور اچھی چیزیں جو ہیں یہاں اویلیبل ہوں۔ ڈسپلے سینٹر میں نہ صرف ڈیکوریشن پیسز بلکہ خوبصورت ڈریسز نے بھی خواتین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ گمن، فیصل آباد۔